بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس میں ہم لوگ یہاں حاضر ہیں، جن کا جشن ہم منا رہے ہیں، اسی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ درود پاک کی کثرت کی وجہ سے ملا ہے۔ تو ایک مرتبہ اور میرے ساتھ جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے آپ پڑھیں کہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا تھا کہ تیرے پائے کا ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمین والوں پر اللہ کا سایہ خواجہ، ہم زمین والوں پر اللہ کا سایہ خواجہ۔ وقت بہت کم ہے، سردی بہت زیادہ ہے، آپ کے کھانے کا بھی انتظام ہے، ہم لوگ کی شرکت ہو چکی ہے، بہت ہی اچھی باتیں آپ نے مقدس علماء کرام سے مشورہ اسلام سے سنا۔ اس میں بھی دعا ہے کہ ہم لوگ جس طریقے سے سنتے ہیں اسی طریقے سے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بزرگوں کا عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ بزرگوں کا عرس منانے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی چھٹی آ جائے تو اجمیر شریف جا کر چادر چڑھا دیا جائے، فاتحہ کر دیا جائے، ہم نے ان کا حق ادا کر دیا، غوث پاک کے نام سے نظر و نیاز کر دیا، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یہ اصل مقصد نہیں ہے، یہ اصل مقصد نہیں ہے، اور خواجہ غریب نواز ہماری چادروں کے بھی محتاج نہیں۔ اللہ نے تو پہلے ہی انہیں جنتی چادر عطا فرما دیا ہے، اور خواجہ کی شان تو وہ شان ہے کہ جہاں اللہ نے انہیں جنتی چادر عطا فرمایا ہے وہیں جنتی دروازہ بھی عطا فرمایا ہے۔ بزرگوں کا مقصد کیا ہے؟ اور ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ولیوں کا کام کیا ہے۔ ابھی آپ نے مصباحی صاحب سے بھی سنا، قاری صاحب سے بھی سنا، مولانا صفی اللہ مصباحی صاحب سے بھی سنا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولیوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ دعا تعویذ کرتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، ہماری جو بھی مشکلیں ہیں اس کو دور کرتے ہیں، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی کرامت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی نے کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، ان کی دعا سے اولاد ہو گئی تو بہت بڑی کرامت ہے۔ یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کاسے میں پورے انا ساگر کو سمیٹ دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ یہ بہت بڑی کرامت نہیں ہے، خواجہ غریب نواز کی یہ سب سے چھوٹی کرامت ہے۔
راستے میں پورے انا ساگر ولیوں کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی بدعقیدہ آ جائے اور وہ خوش عقیدہ ہو کر چلا جائے، کافر آئے کی دولت سے مالا مال ہو جائے، یہ ولیوں کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور ولیوں کا مقصد یہی تھا، تو اسی لیے آئے تھے، اسی لیے ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے آج جو ولیوں کی پہچان ہم نے بنا رکھی ہے، آج بہت سارے لوگ بزرگوں سے دور ہو رہے ہیں۔ کیوں دور ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ صرف مزار کو دیکھتے ہیں، مزار کے پاس جو خرافات ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور جو ہمارا مخالف ہے وہ بھی یہی دکھلاتا ہے، یہ دیکھو تمہارے ولی ہیں، یہ تمہارے ولی کا آستانہ ہے، یہاں یہ خرافات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ پہلے اپنے بچوں کو ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات بتا دیں، ان کے فرمودات کو بتا دیں، جو بھی ولی ہیں، جو بھی ولی آئے، جو بھی ولی ہوئے، سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی ولی جاہل نہیں۔ آج ہم نے ولیوں کی پہچان یہ سمجھ رکھی ہے کہ جن کے ہاتھوں میں جتنی انگلیاں ہیں، جتنی انگوٹھی ہو وہ ولی ہے، عورتوں کی طرح بال بڑھا لے وہ ولی ہے، یہ ہمارے آج ماننے کا معیار ہے۔ جو رنگ برنگ کا کپڑا پہن لے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ولی ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کوئی ولی جاہل نہیں ہو سکتا ہے، پہلے عالم ہوتا ہے، بعد میں وہ اللہ کا ولی ہے۔ خواجہ غریب نواز کی تاریخ، ان کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، چادر چڑھا دیتے ہیں، وہاں سے تبرک لے کر آتے ہیں، اچھی بات ہے تبرک لے کر آئیں، جہاں ہم تبرک شوق سے لاتے ہیں وہیں اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب بھی لے کر آئیں، بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب بھی لے کر آئیں، اور پڑھنا نہ آتا ہو تو اپنے بچوں سے یا کسی عالم سے رابطہ کر کے پڑھ کے دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز کی سیرت کیا ہے، ان کی خدمات کیا ہے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اپنے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ ایسے ہمارے بزرگان دین ہوا کرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز یہ عام شخصیت کا نام ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے کی بات بتاؤں، آپ کا جو گاؤں تھا وہ سنجر تھا، سنجر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہ ایسی بستی تھی کہ وہاں کا ہر فرد تہجد گزار تھا، سنجر کا ہر فرد تہجد گزار تھا، کسی کی تہجد قضا نہیں تھی۔ اب بتائیں اس کی تہجد قضا نہ ہو تو 5 وقت کی نماز کیسے قضا کر سکتا ہے؟ وہاں کا ہر شخص تہجد پڑھا کرتا ہے۔ ایک روز اتفاق کی بات، کسی کی آنکھ کھلی، دیکھا تو سفیدی ظاہر ہو گئی، تہجد کا وقت ختم ہو چکا ہے، فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، دوسرے کو بیدار کیا، تیسرے کو بیدار کیا، اس طرح سے پوری آبادی کے لوگ جگ گئے۔ آج کیا ہو گیا کہ ہم لوگوں کی تہجد قضا ہو گئی۔ اس گاؤں میں صاحب کشف بزرگ رہا، سارے لوگ ان کے پاس پہنچے، کہا کہ آج اتفاق ہے، کبھی برسوں سے ہماری نماز تہجد قضا نہ ہوئی، آج کیسے قضا ہوئی؟ اللہ کے ولی تھے، صاحب کشف تھے، انہوں نے کہا کہ ایسی بات ہے، تم سب لوگ میرے ساتھ چلو۔ سارے لوگ حضور خواجہ غریب نواز کے والد بزرگوار حضرت غیاث الدین کے دروازے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس بزرگ نے فرمایا اے غیاث الدین، بتائیں کہ آج آپ کے گھر پر یہ روشنی کیسی چمک رہی ہے، یہ اجالا کیسا ہے؟ ان کے والد بزرگوار نے فرمایا کہ یہ اجالا کوئی اور نہیں ہے، میرے گھر میں ایک
سا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام حسن رکھا گیا ہے، اس کی یہ برکت ہے کہ آج چھت طرف اجالا ہی اجالا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجدہ، فیضان خواجہ غریب نواز۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے۔ بتائیں کہ جس خواجہ پیدائش کے وقت پوری آبادی کو اللہ نے روشن فرما دیا، وہ خواجہ کے قدم جب ہندوستان کی سرزمین پر پڑے تو ہندوستان میں اسلام کا اجالا ہے، ہندوستان میں اسلام کا اجالا ہے۔ خواجہ غریب نواز بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ مجذوب سے ملاقات ہوئی، وہ امانت تھی، کے بعد آپ کا دل دنیا سے پھٹ گیا، آپ علم کی تلاش میں خواجہ غریب نواز کی غریب نوازی دیکھنے، خواجہ غریب نواز سے گھر سے علم حاصل کرنے کے نکلے تو آپ نے نشاپور کا سفر کیا، راستے میں چلے کنچن کے بیچ دیا، باغ کے دیا، سب کچھ بیچ دیا، سفر کے لیے کچھ زیادہ راہ رکھ لیا، چلے راستے میں دیکھا کہ بیابان جنگلوں کا سفر ہے، جنگلوں کا راستہ ہے، اس میں دو شخص بیٹھا ہے، وہ دو مسافر نہیں تھے۔ خواجہ غریب نواز کی نگاہ پڑی، کہا کہ اس بیابان جنگل میں کون ہو؟ لوگوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں بھوکا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی گولی میں جو کچھ تھا سب نکال کے اس کے حوالے کر دیا، کھا لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کچھ اور بھی ہے؟ خواجہ غریب نواز کے پاس جو کچھ اشرفی بچے تھے، جو سفر کے لیے آپ نے رکھا تھا، اپنی گولی کو جھاڑ دیا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب تجھے دے دیا، اس سے بھی اگر تمہاری ضرورت پوری نہ ہو سکے تو میرے تعلق سے بدگمان مت۔ خواجہ غریب نواز کی سخاوت دیکھی، غریب نوازی دیکھی۔ ان لوگوں نے خواجہ غریب نواز کے اخلاق کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ آگے کا سفر کیسے طے کریں گے؟ آپ نے اپنا پورا کھانا ہمیں کھلا دیا، پورا پیسہ ہمیں دے دیا، آگے کا سفر کیسے طے ہوگا؟ تو خواجہ غریب نواز کا جملہ سنیے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس جنگل میں تم دونوں انسان کو جیسے اللہ نے میرے ذریعے کھانے کا بھی انتظام کروا دیا ہے، پیسے کا بھی انتظام کروا دیا ہے، وہی اللہ معین الدین کے لیے بھی آگے کا انتظام فرمانے والا ہے، وہی اللہ معین الدین کے لیے بھی آگے کا سفر آسان فرما دے۔ یہ توکل ہے، یہ یقین ہے خواجہ غریب نواز۔ آج ہم کتنا یقین کامل رکھتے ہیں؟ پیر صاحب سے آئے تعویذ لیے، تعویذ کام نہ کی تو پیر صاحب صحیح نے پہلے ہی کہا یہ پیروں کا یہ کام نہیں، ان کا کرم ہے کہ ہمیں دعا تعویذ کر کے دے دیتے۔ اللہ نے ولیوں کو کسی اور کام کے لیے بھیجا، ولیوں کی ڈیوٹی کچھ اور ہے، بے شک بہت ہی ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں۔ ان لوگوں نے جب خواجہ غریب نواز کے اس اخلاق کو دیکھا تو کہا اے میرے دین، ہم مسافر نہیں ہیں، ہم مسافر نہیں ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہمارا کام ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا ہے، رہزنی کرنا۔ یہ دولت، یہ جو پیسے ہمیں دیے آپ نے رکھ لی تھی۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ نہیں، معین الدین نے جو دے دیا یہ واپس نہیں دے سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ لے لیں۔ خواجہ غریب نواز کا جملہ سنیے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ جب کسی کو دے دے تو پھر اسے واپس کر دے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا مجھے یقین ہے، میری بھی یہ شان نہیں ہے کہ جو میں نے تجھے دے دیا میں اسے واپس کر دوں۔ ان لوگوں نے دیکھا، توبہ کی، اور توبہ کر کے خواجہ غریب نواز کے غلام، خواجہ غریب نواز کا حاجی کا سفر ہوا، کچھ دور چلے، یہ لوگ بھی پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد
لوگوں نے دیکھا کہ ایک خاتون نے آواز دیا، کہا کہ اے معین الدین، لمبے سفر پہ جا رہے ہو، میرے گھر میں قیام کر لو، رات زیادہ ہو چکی ہے، کھانا کھا لو۔ کھانے کا انتظام کیا اس خاتون نے، آرام کروایا۔ صبح ہوئی، خواجہ غریب نواز کا سفر آگے کا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ وہیں سے اور چلے پھر پیچھے پلٹ کر آئے۔ جب پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ جس مقام پر خاتون نے خواجہ غریب نواز کو روکا تھا، نہ وہاں کوئی جھوپڑی ہے اور نہ کوئی عورت۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ پر معین الدین کا اتنا زبردست یقین تھا کہ اللہ نے ان کے لیے خواجہ غریب نواز کی شان ہے۔ واقعات بہت زیادہ ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں، بس گزارش یہی ہے کہ ہم بزرگوں کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے بچوں تک بتائیں کہ ہمارے جو اولیاء اللہ تھے وہ صرف دعا گنڈا والے نہیں تھے، ان کا اللہ پر اتنا زبردست یقین تھا، کتنے بڑے عالم۔ اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کا مفہوم ہے انسان کی پہچان اس کے دوست سے ہوا کرتا ہے۔ انسان کی پہچان، کسی بھی انسان کو اگر پہچاننا ہو، اس کی شخصیت کا اندازہ کرنا ہو تو آپ اس کے دوستوں کا جائزہ لیں۔ دوستوں سے پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص کیسا ہے، یہ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اور پھر ایک جملہ سن لیں کہ اللہ کو اگر پہچاننا ہے، اللہ کو اگر جاننا ہے تو اللہ کے دوستوں کی طاقت کو دیکھ لیں، اللہ کے دوستوں کی طاقت دیکھ لیں، خواجہ غریب نواز کی طاقت کو دیکھ لیں، غوث پاک کی طاقت کو دیکھ لیں، تو یقین ہوتا ہے کہ جب غوث اعظم کا یہ کمال ہے تو ان کا رب کتنا باکمال ہوگا۔ غوث اعظم جب اس شان کے ہیں تو ان کا رب کس شان کا ہوگا۔ ولیوں کو دیکھ کر اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ آخری بات، خواجہ غریب نواز کتنے سخی تھے اور کس طرح سے لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، کس طرح سے لوگوں کا دل پیتا کرتے تھے۔ دیکھیں، ایک شخص لاہور سے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں مٹھائی لے کر آیا۔ خواجہ غریب نواز کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ ہر جمعرات کو روزہ رکھا، ہر جمعرات کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ وہ شخص آیا اور کہا کہ خواجہ غریب نواز، میں لاہور سے آیا ہوں، آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا، آپ نے قبول کر لیا، رکھ دیا۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری لائی ہوئی مٹھائی آپ میرے سامنے کھائیں۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ میں کھا لوں گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا روزہ تھا، آپ نے کہا کہ میں کھا لوں گا، رکھ دو، میں نے قبول کر لیا۔ لیکن آنے والا فقیر بضد تھا کہ میں محبت سے لایا ہوں، خواجہ غریب نواز میرے سامنے تھوڑا ہی صحیح آپ کھا لیں۔ خواجہ غریب نواز نے اس کے تحفے کو قبول ہی نہیں کیا، اس کی دل جوئی کرتے ہوئے، اس کی بات کو رکھتے ہوئے خواجہ غریب نواز نے صرف تھوڑا نہیں کھایا بلکہ جی بھر کے کھا لیا، خوب مٹھائی آ کے تناول کروائی۔ وہ شخص خوش ہو کر چلا گیا۔ جتنے آپ کے مریدین تھے، خلفاء تھے، وہ سب جمع ہو گئے۔ کہا کہ خواجہ غریب نواز، آپ بھول گئے تھے کیا؟ آج جمعرات ہے، آپ کا معمول ہے کہ ہر جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے اور آپ نے خوب مٹھائی کھائی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کا روزہ ہے؟ آپ بھول گئے تھے۔ خواجہ غریب نواز کا جملہ سنیں۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ میرا روزہ، یہ میرا روزہ ہے، یہ نفلی روزہ ہے، روزے کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن آنے والا شخص محبت سے مٹھائی لے کر آیا تھا، اگر اس کے دل کو میں توڑ دیتا، اس کی بات کو ٹھکرا دیتا تو پھر اس کے دل پر کیا کرتا۔ یہ خواجہ غریب نواز کہ آپ نے لوگوں کی دل جوئی کے لیے آپ نے اپنا نقدی روزہ توڑ دیا۔ یہ خواجہ غریب نواز کا اخلاق، ہم بھی اپنا اخلاق بلند کریں، لوگوں کے دلوں کو جیتنے والے بنیں۔ آپ تفسیر قرآن کی زندگی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص یہی سمجھتا تھا
کہ حضور مفسر قرآن سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ہر شخص یہی سوچتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سب کی زبان پہ یہی ہوتا تھا اور اتنی محبت فرماتے چاہے امیر ہو غریب ہو ناکارہ ہو سب کو اپنے ساتھ بیٹھا کر اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلایا. یہاں ان کا اخلاق تھا وہی مفسر قرآن بہت بڑے عالم اور صاحب کشف تھے اور اپنی زبان جو کہہ دیا کرتے تھے اللہ اسے قبول بھی کر لیا. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں. بس گزارش یہی ہے کہ جہاں ہم بزرگوں کی یاد مناتے ہیں وہیں بزرگوں کے فرمودات سے بھی عمل کریں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ بزرگوں کی تاریخ یہ ہے, بزرگوں کی زندگی یہ ہے, بزرگوں کا مشن یہ تھا. جب ہمارے بچے بزرگوں کی تاریخ پڑھ کر ان کے آستانے پہ حاضری دیں گے اس کے بعد لاکھ کوئی بھٹکانے والا چلا ہے, کوئی بھٹکانے والا اسی کو بہکا لیتے ہیں لوگ جو بزرگوں کی تاریخ سے دور ہوا. تو اس لیے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھی پڑھیں کہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کیسے گزری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ عرس خواجہ غریب نواز ہمارے لیے, آپ کے لیے, مختار بھائی کے لیے, پورے گوہی کے لیے, پورے عالم اسلام کے لیے شاد و آباد فرمائے. اللہ حضور خواجہ غریب نواز کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام.